I want to greet you in a wonderful, mighty, and most powerful name of Jesus Christ, the Son of the Most High God, the only way to heaven. Praise God. जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको यीशु मसीह नासरी के नाम में जो आसमान पर जाने का वाहिद रास्ता है उसमें सलाम और प्यार अर्ज करता हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे. So as I was explaining in English to my English viewers, we need to be strong in the Lord and the power of His might. How we can be strong in the Lord? By reading the Word of God, studying the Word of God, putting the Word of God into our hearts, and then speaking the Word of God through our mouth. That's what we need to be doing under the guidance of the Holy Spirit. And that will make us strong. Like, for example, in the book of Revelation, it says, we have overcome. It says, they have overcome on devil by the precious blood of the Lamb, a word of their testimony. So I will say, I have overcome on devil by the precious blood of the Lamb and the word of my testimony. Greater is He who is in me than that who is in the world. It's written 1 John. And for this reason the Son of God was manifested, that He may destroy the works of the flesh, works of the devil. So we see I am using those Bible passages. And as I was explaining in the previous lesson we have, right, in the Old Testament, we see God pick a man. His name was Abraham. And God promised with Abraham, not because Abraham was a great guy. You know, God picked him because he believed in God. That's why. And God wants to, use this man for His glory, and told Abraham to leave his hometown, leave his family members, and go to a place which I will show to you. And that was the land of Israel, which we call the Promised Land, the Holy Land, we also call that. And I will give that land to you and to your descendants. But He also explained to Abraham, when Abraham brought the sacrifice, when God made the covenant with Abraham, God said, the cup of these 7 nations are not filled yet. So what happened? I mean, those 7 nations, those who were occupying that land, those people were really, really bad people. They were doing all kinds of bad things. They were homosexuals. They were having a relationship with the animals, and they were murderers. They were killers. And not only that, but we see in the Bible, some of them were giants, some of the descendants of those fallen angels, as we read in the book of Genesis, that the fallen angels have a relationship with the women, and through those relationships, the giants were born. So some of those people were giants in that land. So. And because they were living such a sinful life, those people, and that's why, God brought Joshua to bring God's judgment on those people. That was the reason. And that's why God knows everything, what these people are doing. God gave them 430 years to repent from their sins, but none of them repent from their sins. So finally, God also fulfilled that promise, that He will give that land to the people of Israel. And then Joshua and his people went and fought. And actually, they were not fighting because they want to take over in the land, but they were fighting to execute God's judgment on those nations because they were living such a sinful life. And that fighting brought the twofold,
the purpose, fulfill the twofold purpose. One purpose was to bring God's judgment on those people, and the second one was to take over, the land which was, defiled by those evil people, and make that land a holy land. Before that, this land was a bad land, the land which was full of sin and corruption and all kinds of evil things. But when they took over and killed those people, those who are doing all those bad things, the land was cleansed. Praise God. That's why God did this thing, and I give glory to Jesus Christ for that. So, but now in the New Testament, we read that we are not really called to fight against people. I am not called to fight against people. That, okay, because these people are not Christians, so let's go and fight against them. Our neighbors are not Christians, the Asian people are not Christians, the Middle Eastern people are not Christians, so let's go and fight against them. That's not in the Holy Bible. In the New Testament, the New Testament teaching is totally different. He says in the Word of God that we do not wrestle against the flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and the wicked spirits in heavenly places. So in the New Testament, war strategy is different. It's a spiritual warfare. That's why we call it a spiritual warfare, because we fight in the Spirit with the armors of God, because God is a spirit and His armors are also spirit armors. Praise God. And in order to fight against the evil spirits, you need to be fighting in the Spirit. And we should know we are more spirit than the body. Praise God. So actually, we are spirits too. You can say, that's very strange. By the way, if you read the Bible, you will find out we are more spirit than the body. You remember, if you know, when you die, or maybe some of your family member has died, and you should know that when they die, you cannot really talk to them because they're dead. The spirit man is gone. The spirit man is gone. He's not anymore in that body. So the person who was talking with you when that person was alive, that was the spirit man. So praise God. So we should really know that in order for us to fight in the spirit realm, in the spirit world, we have to have the armors of God. God is a spirit, and that's why we need to have those armors. Praise God. Glory to Jesus. That's what I'm explaining. So we need to be strong in the Lord and the power of His might. By reading the Word of God, meditating on the Word of God, and speaking the Word of God, and then also asking God to be filled with the Holy Spirit. These are the things we need to be to remember. We need to be filled with the Holy Spirit. Have the fruit of the Holy Spirit. Sometimes people ask me, what is the real definition of a Christian? What is the sign of a true Christian? The real sign of a true Christians are the fruit of the Holy Spirit. If somebody say he is a Christian, but he doesn't have the fruit of the Holy Spirit, that person cannot be a Christian. Doesn't matter if he speak in tongues, doesn't matter how much he, sing Christian songs, but if he doesn't have the love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, self-control, he cannot be a Christian. So please, you should know. Doesn't matter how much you speak in tongues. If you don't love, you must love God with all of your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as you love yourself. That is the true evidence of you to be a Christian. Praise God. And then asking the Lord to fill you
with the Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, understanding, knowledge, counsel, might, and the fear of the Lord. These are the things you have to be asking every single day, and asking the Holy Spirit to destroy the work of the flesh from your life, from your body. So ask the Holy Spirit, Holy Spirit, please, dear Holy Spirit, come and destroy the work of the flesh from my life. In Jesus' name, in Jesus' name, every single day you should pray. And then ask the Lord, Lord, please fill me with the gifts of the Holy Spirit, word of wisdom, word of knowledge, discernment of the spirits, gift of miracles, gift of healings, and gift of faith, gift of prophecy, tongues, and the interpretation of tongues. We need to be asking these things every single day. Some people are so scared to be engaged in the spiritual warfare because they think if we will ever go against the demons and devils, they're going to come against them. Yes, that is true, but we don't need to be scared because God has not given us the spirit of fear. If you're a fearful Christian, you're not really a Christian. You're controlled by the demon which is called fear. So please understand, you don't need to be afraid, my dear brothers and sisters. Be engaged in a spiritual warfare, and I am going to change my language and I'm going to go in Urdu language. जैसे मैं बता रहा था कि इंग्लिश में कि जो इंग्लिश व्यूअर्स हैं कि हमें कैसे खुदा में स्ट्रांग बनना है, कैसे खुदा में जोरावर बनना है। खुदावंद के कलाम को पढ़ने से, सुनने से, मेडिटेट करने से, ध्यान और ज्ञान करने से, खुदावंद के कलाम को बोलने से, उस पर अमल करने से। अमल जो है वो सबसे अहम है। बाज़ औक़ात हम सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, मुताला भी कर लेते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन जब अमल नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं है। क्योंकि खुदावंद ने बहुत खूबसूरत तमसील दी कि दो शख्स थे जिन्होंने अपना घर बनाया, एक ने चट्टान पर बनाया और एक ने रेत पर बना लिया। तो खुदा ने फिर बताया कि चट्टान पर के बनाने वाला वो शख्स है जो खुदा के कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है, वो शख्स जो है वो अक्लमंद है। और दूसरा शख्स जो है वो खुदा के कलाम को तो सुन तो लेता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, तो वो बेवकूफ़ शख्स है। सो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप, क्योंकि हम अगर का तो लफ्ज़ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है और ना आपको कहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम रूहानी जंग के लिए बुलाए गए हैं। हमने रूहानी जंग करनी है और इसके बगैर कोई चारा है ही नहीं। अगर आप रूहानी जंग नहीं करते तो आप शिकस्त खाएंगे और आखिर में आप दोज़ख में चले जाएंगे। सो इसलिए रूहानी जंग बहुत ही ज़रूरी है। और चंद एक बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने क्या करना, रूहानी जंग शुरू करने से पहले आपने अपने आप को कहना है कि खुदावंद तू मुझे, मेरे रूह और जान और बदन को, मेरे कॉन्शियस सब कॉन्शियस को, मेरी आंखों को, मेरे कानों को, नाक को, ज़ुबान को, होंठों को, हाथों को, पाँव को, दिल को, जोड़ों को, हड्डियों को, गूदे को, सब कुछ को तू अपने लहू से धो दे और पाक कर और मुझे अपने लहू में छिपा ले। मेरी बीवी को, बच्चों को, और अगर आप बहन हैं तो कह सकते हैं मेरे हस्बैंड को, बाप को, अगर आपकी शादी नहीं हुई, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, उन सब को खुदावंद तू हमें अपने लहू से धो, पाक कर और हमें अपने लहू में छिपा ले। हमारे घरों को, हर एक दरवाजे को, हर एक खिड़की को यीशु के लहू में छुपाते, छत को तेरे लहू में छुपाते हैं, सीलिंग को, दीवारों को, घर के फ्रंट यार्ड को, बैक यार्ड को, सड़कों को, सबको तेरे लहू में छुपा देते हैं। सो सबको पहले यीशु के खून में छिपाना है। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि जब हम यीशु के खून में छिप जाते हैं, जैसे हम खरूज की किताब में पढ़ते हैं कि जब खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि आपने अपने घर के दरवाज़ों और उनकी चौखटों पर बर्रों का लहू लगाना है। तो जब हम यीशु के खून में छिप जाते हैं तो इससे हमारी हिफाजत होती है। इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो हम पर हमला नहीं कर सकता। दूसरी बात आपने करनी है, क्या करना है कि खुदावंद
تیری جو باڑ ہے، حفاظتی باڑ، جس کا ذکر ہم ایوب کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ خداوند تو جو حیج پروٹیکشن ہے ہمارے چگرد لگا دے، میرے چگرد، میری وائف، بچوں کے سب جتنے بھی، اگر گرینڈ پیرنٹس ہیں تو آپ کیسے ہیں، بچوں اور گرینڈ چلڈرن کے چگرد، سارے کے چگرد جو ہے وہ حفاظتی باڑ تو لگا دے۔ اور تیسری جو بات ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں سے، زکریا کی کتاب میں لکھا کہ I will be a wall of fire around you، کہ میں تیرے چگرد آتشی دیوار ہوں گا۔ تو آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ خدا تیری آتشی دیوار میرے اور میرے خاندان کے چگرد لگ جائے، آمین، یہ کہنا ہے۔ اور یہ خدا سے کہنا ہے کہ خدا تیری آتشی دیوار میرے چگرد لگے، میرے گھروں کے لیے، گھروں کے چگرد، گاڑیوں کے چگرد، پیسے کے چگرد، جاب کے چگرد، بزنس کے چگرد، سب جتنی پہلی باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں ان سب کے چگرد آپ نے خدا سے کہنا ہے کہ خدا تیری آتشی دیوار میرے چگرد لگ جائے۔ پھر خدا ان سے کہنا ہے کہ خداوند تو اپنے پاک فرشتوں کا پہرا میرے چگرد لگا، کیونکہ تو نے زبور 91 میں کہا کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ وہ بول سکتے ہیں۔ اور عبرانیوں پہلا باب کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ aren't these ministering spirits which are sent for those who will inherit salvation، جو خدا ہم سے کہنا ہے کہ خدا اپنے پاک فرشتوں کو، جو منسٹرنگ اینجلز اور گارڈین اینجلز، ان کو بھیج تاکہ میری اور میرے خاندان کی حفاظت کریں۔ اور یہ بھی لکھا ہے زبور 34 میں کہ خداوند the angel of the Lord encamps around them those who fear the Lord to protect them، خداوند کا فرشتہ ان سب کے چگرد خیمہ زن ہوتا جو اس سے ڈرتے ہیں، آمین۔ تو یہ ساری جو خداوند کے فرشتوں کو آپ نے کہنا ہے، خداوند سے کہنا ہے کہ خدا جو ہے اپنے فرشتے آپ کے چگرد لگا دے۔ اب دیکھیں کہ آپ یسوع کے خون میں چھپے ہوئے ہیں، آپ کے چگرد حفاظتی دیوار لگی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد آتشی دیوار بھی لگی ہوئی ہے، اور پھر فرشتوں کا پہرا بھی لگا ہوا ہے۔ تو اب جو ہے آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں آپ یسوع کے خون میں چھپے ہوئے ہیں، تو یسوع کے خون کو کوئی پار نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، آپ کے چگرد حفاظتی دیوار لگی ہوئی ہے، اس کو کوئی پار نہیں کر سکتا۔ تیسری بات، آتشی دیوار جو خدا کی آتشی دیوار، اس کو کوئی پار نہیں کر سکتا۔ فرشتوں کا پہرا بھی لگا ہوا ہے۔ تو میرے خیال جب اتنی دیواریں آپ کے چگرد لگی ہوئی ہیں، حفاظتی باڑیں لگی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے اور جو بہت سی اہم بات یہ کہ آپ پوری پاکیزگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکیزگی میں زندگی نہیں گزار رہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ایب جوئیاں بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، گندی فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، سست بھی ہیں، اور جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں نا، ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتے، 10 حکموں میں سے ساروں اگر ایک آپ نے توڑ دیا تو سارے ٹوٹ گئے، تو آپ ان کو بھی نہیں مان رہے۔ تو میرے خیال ہے کہ یہ جو اگر آپ کہتے بھی رہیں گے خدا تیرا لہو لگاتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، تیری آتشی باڑ لگ جائے، تیری حفاظتی باڑ لگ جائے، تیرے پاک فرشتوں کا پہرا لگ جائے، اگر آپ پاک زندگی نہیں گزار رہے تو یہ سب کچھ یہ نہیں ہوگا۔ صرف آپ بولتے جائیں گے، لیکن آپ کی زندگی جو ہے وہ شکست میں ہی رہے گی، کیونکہ سب سے جو پہلی بات ہے، آپ نے اپنے سارے گناہوں کو مان کر ان کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور پاکیزگی میں چلنا ہے۔ اگر آپ پاک زندگی نہیں گزارے تو اگر آپ کی زندگی میں گناہ آ جاتا ہے، کیونکہ گناہ کے سبب سے آپ اپنی زندگی میں شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، اور شیطان کو پھر قانونی حق ہے کہ وہ آپ پر حملہ کرے۔ آپ جتنی بھی دعائیں کرتے جائیں، وہ شیطان آپ سے وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ تو سب سے جو پہلی اور اہم بات آپ نے کرنی ہے وہ توبہ کرنی ہے، اور اپنے گناہوں سے پھرنا ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جو بائبل کہتی ہے۔ توبہ کرنی ہے، بپتسمہ لینا ہے، یسوع کے حکموں کو ماننا ہے، جیسے وہ کہتا ہے وہی کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ جو میری تنظیم یہ کہتی ہے اور میری تنظیم یہ کہتی ہے، یہ نہیں، بائبل مقدس کیا کہتی ہے،
کیونکہ لکھا ہے خداون کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. انگلش میں لکھا ہے submit yourself unto God and resist the devil and he will flee from you. What does the word flee mean? He will flee from you. It means that he will run away because of the fear. He will run away. He will flee. He will, he is so afraid that he will not be able to stand before you. So he will run with the fear. He is afraid of you. That's what flee mean. کہ وہ خوف زدہ ہو کر آپ سے بھاگ جائے گا. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزاریں, فتح والی زندگی گزاریں, صحت مند زندگی گزاریں, خوشحالی کی زندگی گزاریں, تو سب سے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ توبہ کا کام ہے. کیونکہ توبہ کے بغیر, گناہوں کو پاکیزگی کے بغیر آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, یہاں سے ہی کام شروع ہوتا ہے. اگر آپ یہاں سے شروع نہیں نہ کرتے تو جتنی مرضی دعائیں کر لیں, جتنی مرضی اسپرچل وارفیئر بھی کریں, وہ کیا ہوگا؟ اگر آپ پاکیزگی کی زندگی نہیں گزارے تو شیطان کو اور غصہ چڑھے گا کہ یہ بندہ یہ میرے خلاف باتیں کر رہا ہے, میرے خلاف بول رہا ہے, میرے خلاف دعا کر رہا ہے, لیکن اس کی تو زندگی بڑی خراب ہے, اور وہ آپ پر اس سے بھی بڑھ کر حملہ کرے گا, اور آپ جو ہے وہ بہت بہت برباد ہو جائیں گے. اس لیے سب سے پہلے آپ نے توبہ کرنی ہے, اور جب آپ توبہ کریں گے تو دیکھیں گے خدا آپ کے ساتھ ہے, اور جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کامیاب ہوں گے, کامیاب ہوں گے, کامیاب ہوں گے, اور شیطان آپ کے سامنے سے شکست کھاتا جائے گا. آمین. سو چاہتے ہیں آپ توبہ کرنا؟ اگر آپ چاہتے ہیں توبہ کرنا تو میرے ساتھ یہ دعا کیجئے کہ میرے ساتھ کہیں, اے یسوع, میں اپنے سارے گناہوں کو مانتا ہوں, مانتی ہوں, تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر. میں مانتا ہوں, میں مانتی ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے, تو میرے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اور تو ہی وہ واحد شخص ہے جس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. اے یسوع, میں مانتا ہوں, میں مانتی ہوں کہ تو ہی آسمان پر جانے کا واحد راستہ ہے. سو آج میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, توبہ کرتی ہوں, پھرتی ہوں. تو مجھے میرے سارے گناہوں کو معاف کر, مجھے اپنے لہو سے دھو ڈال, اور تو میری زندگی میں آ. جب آپ نے یہ دعا کی ہے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح اب آپ کی زندگی میں آ گیا ہے. آپ ایسا کریں کہ دیکھیں کہ آپ اگر کہیں چرچ میں جا سکتے ہیں, آپ کو بائبل مقدس مل سکتی ہے آپ کی زبان میں, تو فائنڈ اے بائبل اور یوحنا کی انجیل سے پڑھنا شروع کریں. نئے عہد نامہ میں یہ جو چوتھی کتاب ہے, پہلے متی, مرکز, لوکا اور یوحنا, سو آپ یوحنا کی انجیل سے پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور میں دعا کروں گا بیماروں کے لیے, جتنے بھی بیمار لوگ ہیں جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں, میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے, خدا مجھ میں ہے, اور جب میں اس کے کلام کے مطابق دعا کروں گا, کیونکہ اس نے کہا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے. بزرگ آسمانی باپ, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ اختیار دیا ہے. تو نے کہا جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو تو تمہیں کچھ نہیں پہنچے گا, کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. جو مجھ میں رہتا ہے اس سے بڑا جو جہان میں رہتا ہے, اور میں برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث شریر پر غالب آتا ہوں. اس لیے میں تمام ناپاک بری روحوں کو جو ان لوگوں کو پکڑے ہوئے ہیں, یسوع مسیح ناصری کے نام سے حکم دیتا ہوں, چھوڑو ان لوگوں کو, چھوڑو ان عورتوں کو, چھوڑو ان بچیوں کو, چھوڑو ان مردوں کو, یسوع مسیح ناصری کے نام میں, یسوع مسیح ناصری کے نام میں,
यीशु मसीह नासरी के नाम में छोड़ 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 निकल इनमें से यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावंद यीशु का लहू इनके रूह बदन जान पर डालता हूं और यीशु के लहू को सारी फिजा में छिड़क देता हूं, इनके घरों में छिड़कता हूं, ताकि सारी बदरूह इनके ना इनके बदनों से बल्कि इनके घरों से भी निकल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, फिर कभी वापस ना आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदा हम तेरा शुक्र करता हूं कि तूने इन सब दुआओं को सुना है और जवाब दिया है और बदरूहें निकल गई हैं। हालेलुया। Or all those who are controlled by those demonic forces, they are disturbing you, torturing you. I'm going to pray because I know the greater is He who's in me than that who's in the world, and I have been given the authority in the name of Jesus to cast out those demons. So I'm going to pray and I'm going to command, look right into, toward my face right now in the name of Jesus Christ. You demon, you spirit of infirmity, sickness, disease, cancer, diabetes, you demon of succubus, incubus, I command you, you demon of poverty, lack and deficiency, you spirit of antichrist, right now, you spirit of fear, right now, I command you, come out from this woman, this child, right now, in Jesus' name, come out right now, leave this person right now in Jesus' name, and be gone and never turn back. I bind you with a mighty chains and send you to hell where you belong in the name of Jesus Christ. And Lord, Holy Spirit, you take over in these lives, in these people's lives, Lord God, and fill them with yourself, Holy Spirit, and bless them, Lord. And I even command all those demons to be gone out of their homes. If you're wearing any charms around your neck and around your arms or around your waist, please remove it and burn it. Burn it right now. Burn it right now in Jesus' name. And let those be burned. Don't be afraid that the demon's going to be attacking you. Don't worry. Just burn those, whatever it is. Burn it because that's not really according to the word of God. If you're trying to find protection through that, it's not going to happen. You will still be living under condemnation and the devil will be attacking you. So remove those charms right now. And I'm going to pray in the name of Jesus, the holy fire come on those charms and destroy, burn. Let those charms be burned and be gone. Burn it. Get the matchbox and or whatever you have and burn those in Jesus' name. So please contact us. हमसे राब्ता कीजिए. We will be very happy. हम बहुत खुश होंगे आपकी कॉल को सुनकर. जो भी है आपका प्रॉब्लम हमसे शेयर कीजिए. We will be happy to pray with you. हम आपके साथ मिलकर दुआ करने से हमें बड़ी खुशी होगी. सो प्लीज़ इन नंबर्स के ज़रिए से हमारे साथ राब्ता कीजिए. ये जितने भी नंबर आप आ रहे हैं, ये सारे नंबर जो है वो व्हाट्सएप के भी नंबर यही हैं. सो आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप के ज़रिए भी इनको फीड कर लें अपने सेल फ़ोन में. तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए से भी इन नंबरों के ज़रिए से हम रीच कर सकते हैं. फेसबुक पर भी. So please contact us through these telephone numbers which you see on the screens, and these numbers all are attached to the WhatsApp. So please also contact us through the WhatsApp, and also visit our Facebook page, God Answers Prayers, and be our friends through Facebook. We love you and we care for you, and remember, Jesus Christ is the only way to heaven, because nobody was born like Jesus, nobody was resurrected like Jesus. Jesus loves you and we love you too. God bless you. Amen.